السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة عماد الدین، من اقامها اقام الدین ومن ہدمها ہدم الدین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ رب العزت نے معراج کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ دیا، اور یہ ہر مومن کے لیے معراج ہی ہے۔ تو جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے، دراصل وہ اپنے رب سے ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے نماز عطا فرما دی، نماز کو فرض قرار دے دیا۔ اب نماز میں کتنی رکعات ہیں، ان کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے، یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سکھایا، بتایا، کر کے دکھایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین مبارک صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جو آپ سے نماز سیکھی، اور پھر بعد میں فقہاء نے جو مسائل مستنبط کیے اس سے، تو نماز کے فرائض، نماز کے واجبات یہ بتلا دیے۔ نماز کے فرائض میں سے کچھ نماز سے پہلے ہیں اور کچھ نماز کے اندر ہیں۔ نماز سے پہلے والے کو شرائط صلاح کہتے ہیں، اور جو نماز کے اندر ہیں فرائض، ان کو ارکان نماز کہا جاتا ہے، ارکان صلاح کہا جاتا ہے۔ نماز سے پہلے کے فرائض جگہ کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، ستر کا ڈھانکنا، قبلہ رخ ہونا، وقت کی تعیین کرنا اور نیت کرنا، یہ نماز سے پہلے۔ ان کو شرائط صلاح بھی کہا جاتا ہے کہ جب ان میں سے ایک چیز کی بھی کمی ہوگی، معلوم نہیں ہوگا، تو تب تک نماز شروع نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد جو نماز کے اندر آ جاتے ہیں ان کو ہم ارکان صلاح کہتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، دونوں سجدے، اور قد اخیرہ میں تشہد کی مقدار بیٹھنا۔ اب ان میں سے قیام، رکوع، سجدے یہ فرض تو ہے، لیکن یہ اس شخص کے لیے فرض ہے کہ جو شخص ان کو ادا کرنے پر قادر ہو۔ اب کوئی معذور ہے، جوڑوں کا مریض ہے، یا اس کو کوئی اور ایسی بیماری ہے، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص پیرالائزڈ ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی شخص اس کو کوئی عضو ہی نہ ہو، اس کی ایک ٹانگ ہی نہ ہو، تو ان صورتوں میں جب کہ وہ قیام پر یا رکوع پر یا سجدے پر قادر نہیں ہوگا تو نماز کیسے ادا کرے گا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے پہ ہم نظر کرتے ہیں تو اس زمانے میں معذور افراد زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کرتے تھے۔ نماز اصل میں ہے کیا ہے؟ اپنی عاجزی کا، انکساری کا اظہار ہے، اور سجدہ عاجزی کی انتہا ہے۔ تو جب آدمی بیٹھ کر نماز ادا کرتا ہے اور وہ سجدے کے انتہائی قریب ہوتا ہے تو عاجزی کی انتہا کے قریب رہتا ہے۔ اب وہ شخص جو معذور ہے، اور آج کے زمانے میں اب سہولیات بھی آ گئیں، ہمارے پاس بیٹھنے کے لیے صوفہ موجود ہے، کرسی موجود ہے، پھر معذوروں کی کرسی کے لیے الگ سے کرسی بنائی جاتی ہے جس کے سامنے سجدہ کے لیے جگہ بھی بنائی جاتی ہے۔ تو کیا معذور آدمی وہ قیام، رکوع، سجدے کرے گا یا نہیں، یا وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے گا یا نہیں؟ تو ہم یہاں سے بات شروع کرتے ہیں کہ وہ شخص جو قیام کر سکتا ہو، کھڑا ہو سکتا ہو، قرات بھی کر سکتا ہے، رکوع بھی کر سکتا ہے، لیکن سجدہ کرنے میں اس کو دشواری ہے۔ یہ آ گیا پہلا شخص۔ دوسرا شخص وہ ہے جو قیام تو کر سکتا ہے، رکوع بھی نہیں کر سکتا اور سجود بھی نہیں کر سکتا، یہ دوسرا شخص آ گیا۔ اور تیسرا وہ ہے جو قیام پر بھی قادر نہیں ہے لیکن وہ زمین پر بیٹھ سکتا ہے۔ اور چوتھا وہ شخص ہے جو قیام پر بھی قادر نہیں، رکوع پر بھی نہیں، سجود پر بھی نہیں، اور زمین پر بھی نہیں بیٹھ سکتا۔ اب آتے ہیں پہلے شخص کی طرف کہ وہ شخص جو قیام پر قدرت رکھتا ہے، کھڑا ہو سکتا ہے، رکوع بھی کر سکتا ہے، لیکن سجدہ نہیں کر سکتا۔ احناف کے ہاں، چونکہ یہاں پر ہمارے زیادہ تر فقہ حنفیہ کا رواج ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب کے اندر قیام یہ وسیلہ ہے سجدے کا، تو جو شخص سجدے پر قادر نہ ہو اس سے قیام ساقط ہو جاتا ہے، لہذا وہ بیٹھ کر نماز ادا کرے گا،
اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ لیکن بعض احناف کے یہاں فقہا میں سے متعدد ایسے بھی ہیں کہ جن کے یہاں جو شخص قیام پر قادر ہو، رکوع پر قادر ہو، تو وہ قیام اور رکوع کرے گا، سجدہ ایک الگ رکن ہے، قیام الگ ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حمد بیان کی، الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، تو یہاں قیام الگ سے بیان فرمایا، سجدہ الگ سے بیان فرمایا۔ دونوں مقصود بالذات ہیں، دونوں الگ سے ارکان نماز ہیں، دونوں کی الگ سے ادائیگی کی جائے گی۔ لہذا وہ شخص جو قیام پر قدرت رکھتا ہو، رکوع پر قدرت رکھتا ہو، سجدے پر قدرت نہیں رکھتا، ایسے شخص کے لیے بہتر ہے وہ قیام بھی کرے، رکوع بھی کرے، اور پھر سجدے کے لیے زمین پر بیٹھ کر اشاروں سے اپنا سجدہ ادا کرے۔ اب وہ شخص جو قیام پر قدرت رکھتا ہے، رکوع اور سجدوں پر قدرت نہیں رکھتا، تو ایسے شخص کے لیے کہ وہ قیام کھڑا ہو کر کرے، قرات کرے، رکوع اور سجدے کے لیے وہ بیٹھ جائے، زمین پر بیٹھ کر رکوع کا بھی اشارے سے ادا کرے، سجدے کو بھی، اور رکوع کا اشارہ کھڑے ہو کر بھی کیا جا سکتا ہے، بہتر ہے کہ پھر بیٹھ کر کرے۔ اب بیٹھ کر رکوع اور سجدے کے اشارے میں تھوڑا سا فرق ہے، رکوع کے لیے تھوڑا تعظیماً کم جھکے گا، اور سجدے کے لیے ہاتھوں کو تھوڑا سا آگے پھیلا کر اور زیادہ مقدار میں جھک جائے گا۔ یہ طریقہ ہوگا سجدہ ادا کرنے کا، اشارے سے، اور رکوع ادا کرنے کا۔ تیسرا وہ شخص ہے جو قیام پر بھی قدرت نہیں رکھتا، رکوع پر بھی نہیں رکھتا، سجود پر بھی نہیں رکھتا، وہ ساری نماز بیٹھ کر اشارے سے ادا کرے گا۔ اب آ جاتے ہیں اس شخص کی طرف کہ جو قیام، رکوع، سجدہ نہیں کر سکتا یا سجود نہیں کر سکتا۔ ایسا شخص کرسی پر اگر بیٹھ کر نماز پڑھے تو کیا اس کی نماز درست ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہم نے نماز کے شرائط کے اندر کہا تھا جگہ کا پاک ہونا، تو جس جگہ پر، جس کرسی پر ہم بیٹھ کے نماز ادا کر رہے ہیں وہ کرسی پاک ہونی چاہیے، ہمارے پاؤں جہاں پہ لگ رہے ہیں زمین پر وہ جگہ پاک ہونی چاہیے۔ اب اس کے لیے یہ اہتمام کرنا کہ مصلی، جس کو پرے میٹ کہتے ہوتے ہیں، یا ہم اس کو مصلی ہی کہتے ہیں اپنی زبان کے اندر، وہ ڈالنا، پھر اس کے اوپر پاؤں رکھنا، ایسا قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس امت محمدیہ پر یہ کرم کیا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو 5 خصوصیات عطا کی گئیں جو پہلے انبیاء علیہ السلام کو حاصل نہیں تھیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا، پاک کر دیا گیا، جہاں آپ چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں، لہٰذا اس کے لیے الگ سے مصلی ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ جس کرسی پر آپ بیٹھیں وہ آپ کی ویل چیئر ہے، وہ کاؤچ ہے، وہ کرسی ہے، یا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے بیڈ پر ہی اتر کر اس طرح آرام سے زمین پہ پاؤں رکھ کر پڑھ رہے ہیں نماز، تو اس جگہ کا، جتنی جگہ پر آپ بیٹھے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ وہ شخص جو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے، اب اگر وہ قیام پر قادر ہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ پہلی رکعت میں کھڑا ہو جائے، قیام کرے، اور پھر اگر رکوع کر سکتے تو رکوع بھی باقاعدہ کرے، اور اگر پھر سجدے میں جانا اس کے لیے مسئلہ ہے اور جب وہاں سے اٹھتا ہے تو انتہائی زیادہ تکلیف اور مشقت، ایسا کوئی سبب ہو، تو اس صورت میں پھر وہ کرسی پر بیٹھ جائے اور اشارے سے سجدہ ادا کرے۔ اشارہ آپ کو پہلے بتا دیا، ذرا آگے زیادہ کی طرف جھک جائے۔ اب اس کے بعد کھڑا ہو سکتا ہے، آسانی کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ میں پھر دہرا دوں بات کو کہ اصل یہ ہے کہ زمین پر بیٹھے، لیکن اگر زمین پر وہ اس کو بیٹھنے میں بھی تکلیف ہے تو پھر وہ کرسی پر بیٹھ جائے، اور اگر زمین پر بیٹھ سکتا ہے بیٹھ کر اشارے سے سجدہ ادا کرے، اور اگلی نماز کو اب اس کے لیے اٹھنا تکلیف ہے، نہیں اٹھ سکتا، مشقت ہے، تو اس صورت میں وہ بقیہ نماز کو قیام نہ کرے، رکوع بھی اشاروں سے کرے، سجدے بھی اشاروں سے کرے، ادا کرے گا۔ اس طرح نماز تمام فقہا کے نزدیک بالکل درست ہو جائے گی۔ اگر وہ شخص جو قیام پر قادر تھا لیکن اس نے آیا کرسی پر بیٹھ گیا یا زمین پر بیٹھ کے اور ساری نماز قیام، رکوع، سجدے سارے بیٹھ کر ادا کر دی، اشاروں سے ادا کر دیے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور اکثر فقہاء حنفیہ کے نزدیک اس کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ لہذا جہاں تک آپ کی قدرت ہے، آپ قیام کر سکتے ہیں، وہاں تک قیام کیجئے۔ رکوع کی قدرت نہیں، کھڑے ہو کر ہلکا سا سر کو بھی جھکا سکتے ہیں، ہلکے سے اشارے کے ساتھ رکوع ادا کیا جا سکتا ہے، ہاتھوں کو نیچے چھوڑ دیا اور ہلکا سا سر کو جھکا دیا، رکوع کا اشارہ ہو گیا۔ سجدے کے لیے پھر آپ کرسی پر یا زمین پر بیٹھ جائے، جہاں پر آپ آسانی سے بیٹھ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے، سنت یہ ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے بھی اسی پر عمل کیا، زمین پر۔
اب سوال کرنے والا کہہ سکتے اس زمانے میں کرسیاں نہیں تھیں، اس زمانے میں نہیں تھی تو اس کے بعد قریب کے زمانے میں کرسیاں موجود تھیں، لیکن کرسیوں کا استعمال نہیں کیا گیا۔ اب آ جاتے ہیں کہ کرسی پر معذور کے لیے جو کرسی بنائی جاتی ہے اس کے سامنے وہ ایک تختہ سا اس طرح بنا دیا جاتا ہے جہاں پر لوگ سجدہ کرتے ہیں، تو کیا اس پر سجدہ کرنے سے سجدہ ادا ہو جائے گا، نماز ہو جائے گی؟ تو پہلے سجدے کی ایک تحقیق تھوڑی سی کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارک کا مفہوم، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب میت کو بھی غسل دیا جاتا ہے تو اس کے ان اعضاء پر کافور لگائی جاتی ہے جو سجدے میں استعمال ہوتے ہیں۔ وہ انسان کی ہتھیلیاں ہیں، ناک ہے، اس کی جبین ہے، پیشانی ہے، اس کے گھٹنے ہیں اور اس کی پاؤں کی انگلیاں ہیں جو زمین پر ٹکتی ہیں، 7 اعضائے سجدہ ہیں۔ اب جب یہ گھٹنے زمین پر ٹکے ہوئے نہ ہو مضبوطی کے ساتھ تو پھر اس وقت آپ ایسی جگہ پر سجدہ کر رہے ہیں کہ جو کرسی پر سامنے ہم نے ٹیک لگائی ہوئی ہے، تو پھر سجدہ ادا نہیں ہوتا، وہ سجدہ حقیقیہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں گھٹنے زمین پر ٹکے ہوئے نہیں ہیں اور یوں سامنے جھک رہے ہیں، تو پھر ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ اب زمین سے کتنی بلندی تک ہم سجدہ کر سکتے ہیں؟ فقہائے حنفیہ کے نزدیک جو زمین سے بلندی کی ایک سطح مقرر کی گئی ہے، مشہور قول حنفی میں وہ نصف ذراع ہے، کہ زمین سے کوئی چیز اتنی بلند ہو، ہم کہہ سکتے ہیں تھوڑی سی ڈھیری ہو، کتنی بلند ہو، وہ نصف ذراع کے برابر ہوگی، تو اس پر اگر آدمی حالت صحیح میں جب تندرست تھا، صحت مند تھا، اس پہ سجدہ کر رہا تھا، جبین اس پہ ٹکا سکتا تھا، سجدہ اس کا ادا ہو سکتا تھا، تو اس حالت بیماری میں، معذوری میں ایسی جگہ پر سجدہ کر رہا ہے تو بالکل درست ہے، واجب ہے، ایسا ہی کرے گا۔ اب حالت صحت میں اگر ایسی جگہ پر سجدہ نہیں کر سکتا تھا، مثال کے طور پر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، سامنے وہ لکڑی پر یا تکیے پر سجدہ کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس لکڑی کو اٹھا کر، تکیے کو اٹھا کر پھینک دیا۔ تو یہ وہ کیفیت ہے کہ جس میں پیشانی کے لیے ضروری ہوتا ہے سجدے میں اپنے گھٹنے زمین پہ ٹکے ہوں، پیشانی کسی مضبوط جگہ پر لگی ہوئی ہو، اور وہ جگہ زمین سے نصف ذراع سے بھی زیادہ بلند نہ ہو۔ اب تو کرنے کو تو ایسے بھی کر سکتے ہیں، کسی کو کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ وہ جھک ہی نہیں سکتا اور پھر سامنے سے کوئی اینٹ، پتھر، بلاک، کوئی لکڑ اٹھائے اور یہاں پر رکھتے، دین کے اندر حرج نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے، لہذا ایسا بالکل بھی نہیں کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صفوان بن معطل کی عیادت کے لیے گئے، اور وہ اپنے سامنے زمین پر ایک بلند چیز رکھی ہوئی تھی، کسی چیز پر وہ سجدہ کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو منع فرمایا کہ اگر تو ممکن ہے تو زمین پہ سجدہ کرو، ورنہ پھر اشارے کے ساتھ نماز پڑھو۔ تو خلاصہ کلام حاصل یہ ہے بات کا کہ وہ شخص جو قیام پر قدرت رکھتا ہے، رکوع پر قدرت رکھتا ہے، سجدے پر قدرت نہیں رکھ سکتا، تو ایسے شخص قیام بھی کرے، رکوع بھی کرے، پھر زمین پر بیٹھ جائے، اشارے سے سجدہ کرے، دوبارہ کھڑا ہونا اس کے لیے مسئلہ ہے، مشقت ہے، تکلیف ہے، تو باقی نماز بیٹھ کر اشاروں سے ادا کرے، بالاتفاق سب کے نزدیک یہ نماز اس کی درست ہو جائے گی۔ وہ شخص جو قیام پر قدرت رکھتا تھا، رکوع اور سجدوں پہ وہ نہیں ادا کر سکتا تھا، تو اب اس نے ساری نماز بیٹھ کر ادا کر دی، تو پھر تینوں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور اکثر فقہاء حنفیہ کے نزدیک اس کی نماز ادا صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اب وہ شخص جو قیام پر قدرت رکھتا تھا، رکوع اور سجدوں پر قدرت نہیں رکھتا تھا، قیام کرے، اس کے بعد بیٹھ جائے زمین پر، رکوع اور سجدہ اشاروں سے ادا کرے۔ فرق یہ کرے گا کہ رکوع کے اندر تھوڑا کم جھکے گا، سجدے میں ہاتھوں کو ذرا آگے کر دے گا، تھوڑا زیادہ جھکے گا۔ اب وہ شخص جو کرسی پر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے بھی بہتر تو یہ زمین پر بیٹھے، لیکن زمین پر بیٹھنا اس کے لیے مشقت، اٹھنا مشقت، تکلیف ہے، کرسی استعمال کرتا ہے، کرنا چاہتا ہے کر لے، کوئی بات نہیں، اپنے بیڈ پر ہی قبلہ کی طرف مڑ کر بیٹھ رہا ہے، پاؤں زمین پہ لٹکا کے، ٹھیک ہے، درست ہے، پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے، لیکن پہلی چیز اس کی وہ کرسی جتنی جگہ پہ وہ بیٹھا ہے، جتنی جگہ کو اس نے گھیرا ہوا ہے، اس کے پاؤں جہاں زمین پہ لگ رہے ہیں وہ پاک ہو، آگے مصلی ڈالنے کی کسی قسم کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری چیز کہ سجدہ کرنے کے لیے ہم نے کہا کہ اس کے گھٹنے زمین پہ ٹیکے ہوئے ہوں، اگر آپ کرسی پہ بیٹھے ہوئے اس کے گھٹنے زمین پہ نہیں ٹیکے ہوئے تو اس صورت میں سامنے لکڑی پر کسی چیز پر سجدہ کرنا درست نہیں ہے۔ زمین سے کتنی بلندی پر
ہم کتنی بلندی پر سجدہ کر سکتے ہیں؟ مشہور قول کے مطابق حنفی کے نصف ذراع کے۔ اب یہ جو سامنے سجدے والی جگہ بنائی جاتی ہے وہ نمازی سے تو نیچے ہے، لیکن وہ سطح زمین سے نصف ذراع سے زیادہ مرتفع ہے، بلند ہے، لہذا اس پر سجدہ کرنا یہ درست نہیں ہے، وہ سجدہ حقیقی نہیں ہے۔ اور جو دو روایات آپ کے سامنے پیش کر دی گئیں ان کا خلاصہ کلام بھی یہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صفوان بن معطل کو فرمایا تھا کہ اگر زمین پر بیٹھ کر آپ زمین پہ سجدہ کر سکتے ہیں تو بہتر ہے، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو فقط اشارے کے ساتھ نماز پڑھیں۔ تو کرسی پر نماز بیٹھنا یہ خلاف سنت ہے، بعض کے مطابق راجح نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، لیکن مجبوری ہے۔ اب نماز تو حالت خوف میں، جنگ کے اندر، جب کہ آپ محاذ پہ کھڑے ہیں، دشمن آپ پہ تیر برسا رہا ہے، فائرنگ کر رہا ہے، اس حالت میں نماز معاف نہیں ہے تو یہاں کیوں معاف ہوگی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان پہ حملہ کیا گیا اور اس کے بعد وہ جب بھی تکلیف سے ہوش میں آتے تھے اور ان کو نماز کی وصیت کی جاتی، وہ کہتے ہاں ہاں نماز فرض ہے، نماز کسی حالت میں چھوڑنی نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم دو صحابہ اکرام کے سارے گھسٹ کر مسجد نبی میں آ رہے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں۔ نماز تو معاف ہے نہیں، لیکن پڑھنے کے اندر شریعت نے سختیاں نہیں رکھی ہیں۔ اپنے آپ کو بیجا سختی میں ڈالنا، مشقت میں ڈالنا نہیں ہے۔ زمین پر ادا کریں، اور زمین پہ بیٹھنے کی قدرت نہیں ہے، کرسی پر بیٹھ کر ادا کریں۔ قیام کی قدرت ہے، قیام ضرور کریں۔ رکوع کی قدرت، جتنے اراکین کو آپ بسہولت ادا کر سکتے ہیں ان کو اسی حالت میں ادا کریں، اور جن پر قدرت نہیں ہے اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ دلوں کے حالوں کو جاننے والے، اللہ رب العزت اس کو معاف کر دیں گے۔ لہٰذا زمین پر بیٹھنا افضل ہے، سنت ہے، اولیٰ ہے، لیکن اگر کرسی پر نماز پڑھ رہے ہیں یہ بھی جائز ہے۔ لیکن کرسی کے آگے جو ہم نے لکڑی، تکیہ، کوئی ایسی چیز رکھ کر اس پہ سجدہ ادا کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہم نے کہا دو شرطیں تھیں، ہمارے گھٹنوں کا زمین پہ ٹیکے ہونا اور ہمارا پیشانی کا ایسی مضبوط جگہ کے ساتھ جڑ جانا، اور جہاں پر جس پر ہم حالت تندرستی میں سجدہ کرتے ٹھیک سجدہ ہوتا ہماری پیشانی وہاں لگ کر، تو اس پر تو سجدہ جائز ہے۔ لیکن کرسی پر بیٹھ کر دونوں شرطیں مفقود ہیں، ایک گھٹنے زمین پر نہیں لگے ہوئے، اور دوسرا جس جگہ پہ ہم سجدہ کر رہے ہیں وہ نمازی سے تو نیچے ہے لیکن سطح زمین سے نصف ذراع سے زیادہ بلند ہے، لہذا کسی کے بھی نزدیک یہ نماز، یہ سجدہ حقیقیہ نہیں، سجدہ نہیں ہوگا۔ سجدہ فرض نماز ہے، نماز کا رکن ہے، جب سجدہ نہیں ہوا تو اس کی نماز بالکل بھی ادا نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں نماز کو سیکھ کر پھر اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔